اکثر انٹرویوز میں اسی طرح ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کام کا، موسیقی کا آغاز کہاں سے کیا، یہ بتائیے مجھے۔ موسیقی کا آغاز مجھے میرے والد صاحب نے دعاؤں کے ساتھ مجھے لے کے دیا اللہ سے۔ واہ واہ جی، اور وہ جو مجھے انہوں نے کہا کہ میں تیرا نام جو رکھا تھا نا، تو وہ بڑے غلام علی خان صاحب کی پیار کی وجہ سے اسی نام سے میں نے کہا اگر بیٹا آیا تو اس کا نام غلام علی رکھوں گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تب سے وہ اتنا پیار کرتے تھے بڑے غلام علی خان صاحب جی کے۔ بڑے غلام علی خان صاحب جی کو تو میرا خیال میں پرندے پتے بھی پیار کرتے ہیں اور اتنے سر میں۔ تو بہرحال مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تو نے میں اس وقت میرا خیال میں 13-14 سال کا تھا، 12-13 سال کا۔ تو میں میری آڈیشن کے لیے میرے والد صاحب نے مجھے وہاں سے گوجرانوالا، ہم زیادہ رہتے تھے گوجرانوالا سے آگے گاؤں سا ڈسکے کے پاس، تو وہاں سے مجھے لے کے آئے۔ تو کسی کو کہا انہوں نے ٹائم لے کے دیا ریڈیو پاکستان۔ اس وقت گورنر ہاؤس کے پیچھے ریڈیو پاکستان تھا، پہلی یہ تو نئی بلڈنگ ہے، پرانی بلڈنگ میں۔ تو اس وقت وہ میں کچھ 16-17 سال کا تھا اس وقت۔ تو یہ بھی قصہ میں نے ضرور سنانا تھا، اس لیے کہ یہ ایک یادگیری کی بات ہے۔ بالکل۔ تو مجھے جب انہوں نے آئے تو آغا اشرف صاحب ان کا نام تھا، جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، اور اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر ایوب ارمانی تھے۔ اچھا۔ تو میں جب وہ ہوتا ہے کہ جب سنگر گاتا ہے تو ایک لال لائٹ جلتی ہے، آن ہو جاتی ہے، آن ہو جی، اس کا مطلب کہ شروع کر دو۔ ٹھیک ہے۔ تو میں کیا اور لائٹ جل کی، تو کیا تو پوری بھی نہیں کیا، وہ 3-4 سیکنڈ کے بعد انہوں نے کہا کہ بس 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 بس، جیسے افسر بات کرتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا شاید انہوں نے مجھے سنا ہی نہیں، ان کو میری ہی نہیں پسند آئی۔ اچھا۔ تو میں تھوڑا مایوس ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو ایوب ارمانی صاحب وہ بڑے مزیدار بندے تھے بہت، میرا چہرہ دیکھ کے نا تو وہ بھی گھبرا گئے، مجھے کہنے لگے بیٹا گھبراتے کیوں ہو، کیا ہوا؟ میں نے کہا جی اب سنا ہی نہیں آپ لوگوں نے، تو میں کیا کروں، کیونکہ میں اس وقت ٹھمری بھی مجھے یاد تھی، میں اتنا اپنے استادوں کو سنتا تھا۔ ٹھمری ایک غزل سے آگے مشکل کام ہوتا ہے، اس کے بعد غزل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے گانے ہوتے ہیں، اس کے بعد لوک گیت ہوتے ہیں، اس کے بعد فلمی گانے ہوتے ہیں۔ فلمی گانے تو خیر اس کے بہت بعد ہوتے ہیں، لیکن مشہوری اس میں زیادہ ہوتی ہے اگر اچھے ہو جائیں تو۔ بہرحال تو مجھے کہتے ہیں بیٹا دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کر کے نا، اس نے جو کیا ہے نا، تو اس کو آگے نہیں سننا، یہ ٹھیک ہے۔ اوہ واہ، صرف سن کے کیا بات ہے۔ تو وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا، اور خان صاحب جی پہلا ایسا گیت آپ کا، تو ہر گیت جو آپ نے گایا ہے، ہر غزل جو آپ نے گائی ہے، ہر جو بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ ماشاءاللہ کوئی کلام ہو، کوئی صوفیانہ کلام ہو، کوئی غزل ہو، کسی انداز میں بھی آپ نے پیش کیا تو وہ دنیا بھر میں مقبول ہوا، اور لوگوں نے ہر رنگ میں آپ کو پسند کیا۔ لیکن پہلی ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں میں واقعی کلک ہوئی اور اس کی وجہ سے لوگ آپ کو جاننا پہچاننا شروع ہوئے؟ پہلی غزل جو تھی وہ ایک تو یہ جو تھی، کافی غزلیں گائیں، اردو غزلیں زیادہ گائیں جی، تو پنجابی گانے بھی گائے۔ اس میں یہ بھی تھا کوڑا کر کے اولا دل پہ لٹ دیو، جان کے سانو پولا دل پہ لٹ دیو۔ تو اس میں پھر یہ بھی تھی کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے بھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے بھی، ہنگامہ ہے کیوں برپا، یوں تیری یاد سے جی گھبرایا، تو مجھے بھول گیا ہو جیسے، تو نے کچھ بھی نہ کہا ہو جیسے، صوفی تبسم صاحب۔ پھر پرشین غزل زمن گرت بابر از یار، وہ دوسری زبان ہے، فارسی زبان۔ تو اس طرح کے پوری جتنی بھی زبانیں گانے کے لیے موضوع ہے نا، وہ ساری زبانوں میں نے گایا، اللہ کا شکر ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور خان صاحب جی ہم نے تو یہ بھی سنا کہ بچپن میں اپنی کلاس میں بھی بیٹھ کے آپ گایا بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ٹیبل پہ بجایا بھی کرتے تھے۔ میں سوال نکالنے کو دیا جی ماسٹر صاحب نے، ہمارے استاد جی نے، تو سارے لوگ، میں ذرا تیز تھا، وہ جلدی سوال نکال کے نا حل کر کے تو میں نے رکھ دیا، اور میں ایسے یہ کر کے ایسا کچھ کرنے لگ پیا۔ ادھر آؤ، میں ڈر گیا، میں نے کہا ماسٹر انہوں نے مارنا ہے مجھے۔
تو پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں. ادھر آؤ, کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں. نہیں بولو کیا کر رہے تھے؟ تم کچھ گانا گا رہے تھے؟ میں نے کہا جی میں ڈر کے مارے, میں نے کہا بتاؤ. جب انہوں نے ایسے بتاؤ کہا نا ایسے سور سے, تو میں نے ڈر کے مارے کہا ہاں جی میں نے کہا تو مجھے بھی سناؤ. بہرحال وہ ایسے گنگنایا دیا. پھر میرے تو وہ کہنے لگے آج سے جو صبح کی نعت شریف ہے نا وہ تو نے پڑھنی ہے. او ماشاء اللہ, کیا یہ اپنی اسمبلی میں نعت شریف پڑھا کرتے تھے؟ اپنے گاؤں میں. گاؤں میں. تو یہ ڈسکے کے پاس ہمارا گاؤں تھا جہاں میری, تو میری جہاں میں وہ صبح کی نعت پڑھتا تھا تو سامنے ایک اس وقت سردار جی بھی ہوتے تھے. تو ان کی وائف تھی اماں بھابھی اس کو نام تھا, تو میری والدہ کی دوست تھی. تو وہ مجھے کہتی ہیں بیٹا ادھر سے ہو کے جایا کرو گھر, پہلے میرے پاس آیا کرو. اچھا. تو میں جب اسکول سے نکلنا تھا تو وہ مجھے اس وقت وہ وہاں جانا تو 5 روپے مجھے انعام دینا. اوہ کیا بات ہے. تو میں جب پہلے دن لے کے گیا تو اپنی ماں کو دیے 5 روپے. کہاں سے لائے ہو؟ وہ غصے ہو گئے میرے سے کہ پتہ نہیں کچھ کتوں لایا ہے, پتہ نہیں. ہاں جی. تو میں نے کہا ماں بھابھی نے دیے ہیں مجھے. اچھا. وہ پھر وہ آپس میں سہیلیاں تھیں تو انہوں نے خوش بہت ہوئیں. پھر میری والدہ نے جو دعائیں دیں, جو والد اور والدہ جو دعائیں دیتے ہیں نا وہ سارا سوری ہوتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے خان صاحب. سر میں نے سچائی, سر سچی چیز کا نام ہے. وہ یہ تو ہم خام خواہ جو نہیں جن کو پتہ ہوتا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے, لیکن سر استعمال سچائی سے کرنا چاہیے, دل کی گہرائیوں سے کرنا چاہیے. کیا بات, بہت خوبصورت. یہ جناب خان صاحب جی انسپریشن ہے ہماری, اور استادوں کے استاد ہیں, اور ان سے ہم سب کو ان کی لائف سٹوری سے اور ان کے تجربوں سے, ان کی زندگی سے, ان کی باتوں سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو. خان صاحب جی مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے گھرانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہو تو اس کو روک بھی دیا جاتا ہے, سمجھ نہیں پاتے. لیکن آپ اس معاملے میں بڑے خوش قسمت رہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو بڑا ہمیشہ اپریشیٹ کیا اور آگے پش بھی کیا. ان کی یہ وش تھی, ان کی خواہش تھی یہ کہ میں غلام علی نام رکھوں گا بیٹا ہوا. تو شاید وہ ان کی اور اس وش کی وجہ سے وہ دعائیں لگ گئی. ہاں بالکل. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. خان صاحب جی کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. عامر بھائی ماشاء اللہ اتنی بڑی شخصیت کے صاحبزادے ہیں آپ, اور اتنی بڑی ذمہ داری, اتنی بڑی لیگیسی, تو یہ تو ایک انیویٹیبل پریشر جس کو کہتے ہیں نا, وہ تو ایک ہوتا ہے. لوگ کمپیریزن شروع کرنے لگ پڑتے ہیں, لوگ آپ کو اس طرح سے ملنے لگ پڑتے ہیں کہ اچھا جی خان صاحب جی کے بیٹے ہیں, اور یہ ایک بہت زبردست تعارف ہے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ ان کے صاحبزادے ہیں. تو یہ اپنے کریئر کو لے کے جب آپ نے آغاز کیا تو کوئی پریشر تو نیچرلی بہت زیادہ ہوگا, اور آج بھی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور پریشر تو حسن دیکھیں ہمیشہ سے ہوتا ہے, کسی بھی بڑے آرٹسٹ کی اولاد جو ہوتی ہے جی, تو وہ پریشر ہوتا ہے. لیکن سم ٹائم لوگ یہ سمجھنے میں تھوڑی سی بھول کر جاتے ہیں کہ اگر یہ ان کے والد استاد غلام علی خان صاحب ہیں, تو وہ جب شروع ہوئے تھے تو میں ان سے 20-25 سال 30 سال کے بعد اس چیز میں پیدا ہونے کے بعد اس چیز میں آیا, میں نے کیا, تو سٹارٹ کیا. یہ سٹارٹ کرنا بھی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس آرٹسٹ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو وہ اس کام میں آئے. تو یہ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو تب آپ آتے ہیں. لیکن جو لوگ کمپیریزن کرنا سٹارٹ میں ہی شروع کر دیتے ہیں نا, میرے حساب سے میں تھوڑا سا اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں. بالکل, they have to give them little bit time, تھوڑا مارجن دینا چاہیے, کیونکہ یہ کام ہے کر کر کے اس میں پالش ہونے کا آپ کو موقع ملتا رہتا ہے. تو اگر آپ کسی کو سٹارٹ میں ہی کمپیریزن کر کے یا اس کو دبانے کی کوشش کریں, اور یار یہ اس کا بیٹا ہے, یار وہ تو وہ ہے اور یہ ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ جو ان کی اولاد ہوتی ہے نا ان کو کرنے کے لیے نا تھوڑا سا دباؤ آ جاتا ہے.